آپ کا ابھی جو الیکشن ہے سامنے والا جو آ رہا ہے ہمارے سامنے، پتہ نہیں ابھی آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بے یقینی کی بھی صورتحال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یا علی امین گنڈا پور کے ساتھ؟ دیکھیں اگر علی امین گنڈا پور کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے تو 3 وے فائٹ ہوگی. اچھا ہاں، ورنہ تو جمعیت اور ہمارا مقابلہ ہوگا، پھر 2 وے فائٹ ہوگی. تو آپ کو کیا آپ کی خواہش ہے بطور کینڈیڈیٹ کہ علی امین گنڈا پور کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے؟ میری کسی بھی خواہش نہیں ہے کسی کو الیکشن نہ لڑنا جائے. الیکشن ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہے. ہاں، اگر وہ ایک ایسے ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگ ملوث ہیں، میں ہمیشہ ایک لیٹر موٹو مثال دیتا ہوں کہ میں نے کہا کچھ سالوں سے ایک نیریٹو پاکستان میں بلڈ ہوا ہے کہ یہ گڈ ہے یا بیڈ ہے. آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں وہ طالبانائزیشن ہوئی تو کہتے ہیں گڈ طالب ہے یا بیڈ طالب ہے. جی ٹھیک. تو اب گڈ اور بیڈ پی ٹی آئی رہ گئی. اب یہ تو یہ کون سے والے اس میں سے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. اب یہ دیکھیں کہ بیڈ تو وہ ہیں جو کہ 9 مئی میں ملوث تھے جنہوں نے ایسے واقعات کیے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ریاست پاکستان سے بہت سے گلے شکوے ہوں گے، جس کا نئے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک تاثر بیان کیا کہ شہید ذوالفقار بھٹو کا ایک عدالتی قتل ہوا، محترمہ شہید ہوئی، پاکستان ان کے 2 بھائی شہید ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں. یہ ویسے بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی چیزوں کے ہونے کے باوجود ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں جب محترمہ شہید ہوئی اور پورے سندھ میں آگ لگی ہوئی تھی پاکستان میں، اگر برے حالات. زرداری صاحب خدا نہ خواستہ پاکستان نہ کھپے کا نعرہ مارتے اور کچھ نہ ہوتا پاکستان میں، سندھ میں تو بہت کچھ ہو جاتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا، ایک جمہوری پروسیس میں ایک الیکشن، لوگوں کو یہ خیال ہے شاید ہم الیکشن سے بھاگ جائیں گے، بائیک آؤٹ کر جائیں گے. ہم نے پروسیس میں شامل ہوئے کیونکہ محترمہ شہید نے ایک بات کی تھی کہ میں نے 1985 کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر کے سب سے بڑی سیاسی غلطی کی تھی. اچھا، پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا کہ بائیک آؤٹ نہیں کرنا. ہم نے ابھی بھی چیئرمین بلاول سے جب بھی بات کریں گے تو چاہے جس قسم کی بھی الیکشن ہو، ابھی آپ 2018 میں بھی دیکھیں کہ مولانا صاحب اور میاں صاحب حلف لینے کو تیار نہیں تھی کہ ہم نہیں راضی کیا کہ آئے حلف لیں، ہم جدوجہد کریں گے، ہم ان کو ایسے اسپیس نہیں دیں گے. اور پھر آگے دیکھیں جب ہم نے بلاول صاحب نے اے پی سی بلائی اور پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تو ادھر پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ سندھ اسمبلی توڑ دیں، حکومت سے علیحدہ ہو جائیں اور استعفے دے دیں. اور ہم نے کہا کہ نہیں، یہ لاسٹ آپشن ہے، یہ پہلے سارے آپشن اپنائیں اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ چیزیں ہوں. اگر ہم اس وقت اسمبلی توڑ دیتے سندھ کی یا ہم استعفے دے دیتے تو ہم پی ٹی آئی والوں کی طرح رو رہے ہوتے کہ ہم نے واپس پارلیمنٹ میں جانا ہے، اور پارلیمنٹ ہم جا نہیں سکتے. تو وہ پارلیمنٹ میں جو آپ رہ کر جو اگر دیکھیں پی ٹی آئی یہ سارے کارنامے نہ کرتی، جنہوں نے عدم اعتماد کی بات کی ہے، تو بڑی تھوڑی میجورٹی تھی نا. تو اگر وہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ٹف ٹائم بھی دیتے، کوئی اتحادی شاید کسی وقت خفا بھی ہو سکتا تھا. بس یعنی تو ایک اسپیس رہتی ہے، آپ کبھی بھی اس کو فل کر سکتے ہیں. مطلب ہے تو وہ اتنی مضبوط اپوزیشن ہوتی تو مطلب ہے کہ بہت ہی چیزیں بہت ہی ٹف ٹائم دیتی اور مطلب کیا کچھ نہ کرتی.